أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے، اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں رب العزت والجلال نے رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، ہادی و مرشد اور خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی عفت مآب ماں اور بہنوں، خطبہ حاجہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ تم لوگ بدگمانی سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جن کا دل و دماغ ایمان کی روشنی سے منور ہے، انہیں چاہیے
کہ وہ اپنے آپ کو بدگمانی جیسے عظیم بیماری سے محفوظ رکھیں. اور یہ بدگمانی شریعت کے نگاہ میں گناہ بھی ہے. ہر انسان اپنی ذاتی زندگی میں پائی جانے والی بدگمانیوں کا شکار ہوتا ہے اور بسا اوقات بہت گھاٹے کا سودا اس بدگمانی کے وجہ سے کرتا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں کو بالخصوص ایمان لانے والوں کو اس چیز کی تلقین کرتا ہے، چونکہ اس کی خطرناکیاں، بدگمانیوں کی خرابیاں یہ بہت زیادہ ہیں. اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی حد متعین کریں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں. ہر انسان اپنا جائزہ لے اور اپنی زندگی میں پائی جانے والی بدگمانیوں کو دیکھے اور پھر اس کے بعد یہ متعین کرنے کی کوشش کرے کہ اس بدگمانی کا دائرہ کہاں ختم ہوتا ہے. جو بدگمانی اس کے دل و دماغ میں پل رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، پرورش پا رہی ہے، جنم لے رہی ہے، اٹھ رہی ہے، کیا اس کی بھی کوئی آخری حد ہے یا نہیں ہے؟ بدگمانی کی خرابیوں کو، اس کی خامیوں کو سمجھنے کے لیے یہی نقطہ کافی ہوگا. ایک انسان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بدگمان ہو جاتا ہے، کبھی اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور یہ بدگمانی اس کو ایسے دہانے پر پہنچاتی ہے جہاں اس نے پوری زندگی تصور بھی نہ کیا ہو کہ اس کا یہ انجام ہو سکتا ہے. اس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ موجودہ دور میں جس طریقے سے مسلمان، دیگر قوموں کی بات نہیں، صرف مسلمانوں کی، مسلمان جس طریقے سے بدگمانیوں کے شکار ہیں اور طرح طرح کی بدگمانیوں میں ملوث ہیں، آپ اس دائرے کو کسی ایک خطبے میں نہیں سمیٹ سکتے ہیں. اس کی خرابیوں کو آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں. صرف عقیدہ توحید کو اگر آپ لے لیں، جس میں اللہ رب العزت والجلال کی معرفت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اللہ رب العزت والجلال کے وحدانیت کا، اس کے ربوبیت کا اور اس کے اسماء و صفات کا جو عقیدے کا نچوڑ ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے سب سے عظیم نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں کہ اسے اللہ رب العزت والجلال کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے. یہ سب سے عظیم دولت. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنے معرفت کا تذکرہ کیا ہے. اور قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت، سورہ اخلاص، آپ جانتے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے اپنا تعارف پیش فرمایا ہے. یہ چھوٹی سی سورت، 1 اور 2 سطر کی سورت، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ثلث قرآن کا درجہ دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے وجود کے بغیر، اس کے ذات کے بغیر، اس کی سچی معرفت کے بغیر ہم کامیابی کے منازل طے نہیں کر سکتے. مسلمان قوم جو سب سے بیدار قوم تھی، سب سے ہوش مند قوم تھی، اور جس کی پذیرائی اور جس کی تاریخ اتنی تابناک اور روشن ہے، وہ عقیدے کے باب میں اتنے زیادہ پیچھے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات کو لے لیں اور دوسرے طرف مسلمانوں کے عقائد اور ان کے نظریات کو لے لیں، آپ دیکھیں کتنا فرق ہے اللہ رب العزت والجلال کی ذات کو پہچاننے کے تعلق سے خود مسلمانوں کے درمیان. کیا یہ اللہ رب العزت والجلال کے ذات کے تئیں بدگمانی نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑی بدگمانی کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی صحیح معرفت نہ حاصل کر سکیں، اللہ رب العزت والجلال کے ذات کو، اس کے مقام اور مرتبے کو نہ پہچان سکیں، اور اس کا کام کیا ہے اس پورے کائنات میں ہم اس کے کام اور اس کے کاج کو نہ پہچان سکیں. ایک مسلمان کی ذلت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے معبود حقیقی کو، اپنے مسجود حقیقی کو نہ پہچان سکے. اور یہ صرف عوام کی بات نہیں ہے، علماء کے اندر بھی ایک ایسا طبقہ پایا جاتا جو اللہ کے ذات کے تعلق سے
مختلف نظریات اور مختلف خیالات اور مختلف افکار کے شکار ہیں جو قرآن اور سنت سے میل نہیں کھاتے۔ یہ مسلمانوں کی ذلت کے لیے سب سے بڑی موجودہ دور میں جس طریقے سے بین المذاہب ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوا اور جس طریقے سے ادیان و فرق کے تقابل اور اس کے جائزے کے تعلق سے بڑی بڑی کمیٹیاں بنائی گئیں، ایسے صورت میں بھی مسلمان اپنے آپ کو اپنے رب کی معرفت دنیا کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ قرآن کریم نے واضح طور پر اللہ رب العزت والجلال کی معرفت کو پیش کیا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو ثابت کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال کی معرفت کو، اس کے وجود کو ثابت کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنے عقیدے کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ یہ تمہارے معبود حقیقی ہیں، یہ تمہارے مسعود حقیقی ہیں، اور اس کا کرائیٹیریا بھی بتایا ہے کہ تم اللہ رب العزت والجلال کے تعلق سے یہاں تک معرفت حاصل کرو، اس سے آگے جانے کی تمہاری اجازت نہیں ہے، اور اگر جانے کی کوشش بھی کرو گے تو تمہاری یہ عقل قبول نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت والجلال کی معرفت اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ قرآن کریم نے جتنی تعلیمات تمہارے سامنے واضح کر دیں اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت والجلال کے بارے میں بتایا ہے وہی چیزیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال عرش پر مستوی ہے۔ الاستواء معلوم، یہ تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن عرش پر کیسے موجود ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، والکیف مجہول کہا اس کے بارے میں ہماری شریعت نے یہ نہیں بتایا۔ یہ بتایا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال موجود ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن کیسے مستوی ہے اس کیفیت کو پیارے نبی نے اور قرآن کی تعلیمات نے ہمیں واضح نہیں کیا ہے، لہٰذا ہمیں یہی تک ایمان رکھنا ہے۔ اور آگے کہا وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس قسم کے سوالات کرنا یہ بدعت کے قبیل سے ہے۔ گویا شریعت نے ہمیں ایک نظام دیا، ایک سسٹم دیا اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے تعلق سے، چنانچہ ہماری معرفت وہیں تک ہونی چاہیے۔ آج آپ جائیں لوگوں کے پاس بیٹھیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات کو، اس کے مقام اور مرتبے کو، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس پورے عقیدے کو اس انداز سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر اپنے ہاتھ کو ثابت کیا ہے، اپنے پیر کو ثابت کیا ہے، احادیث مبارکہ میں اپنے آنکھ کو ثابت کیا ہے، اس تعلق سے کس طریقے سے گمراہی کے شکار ہیں، جبکہ صحابہ کرام کا منہج بالکل واضح۔ بطور مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ہاتھ کو ثابت کیا، ہم اس ہاتھ کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کا ہاتھ کیا ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے ہاتھ کو ثابت کرنا ہے، اس کے پیر کو ثابت کرنا ہے، اور اس کے آنکھ کو ثابت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کا جس کا تذکرہ قرآن اور احادیث میں آیا ہے اس کو من اور عن بالکل اسی طریقے سے ہمیں تسلیم کرنا ہے اور مان لینا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، لیکن آج ہم گمراہی کے شکار کیوں ہیں؟ ہمارا منہج قرآن اور سنت کے منہج کے خلاف کیوں ہے؟ صحابہ کے طریقے اور منہج کے خلاف کیوں ہے؟ اور خود مسلمانوں کے درمیان اللہ رب العزت والجلال کے معرفت کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے اتنی خرابیاں اور اتنا بگاڑ یہ پیدا کہاں سے ہوا؟ اس کا بنیادی سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو صحابہ کرام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کی تشریح کس طریقے سے صحابہ کرام نے کیا، قرآن کو کیسے انہوں نے سمجھا، پیارے نبی کے فرمان کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا، ہم اور ہماری کوشش وہ صحابہ کرام کے اس عقیدے کے خلاف، اور گمراہی کی سب سے بنیادی سبب، سب سے اہم سبب یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ
صحابہ کرام والا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا منہج صحابہ کا منہج نہیں ہے، ہمارا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدے کے تعلق سے جب ہمیں غیر مسلمین کے سامنے اللہ رب العزت والجلال کی ذات اور اس کے معرفت کے تعلق سے کوئی چیز پیش کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنے آپ کو قاصر سمجھتے ہیں، یا اگر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ جبکہ قرآن کریم کے اندر آپ پہلی سورت سورہ فاتحہ کھولتے ہیں، وہیں سے اللہ رب العزت والجلال کی تعریف، اللہ رب العزت والجلال کی معرفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ یہ بدگمانیاں جو ہم پالتے ہیں، ان بدگمانیوں سے کتنے سماج اور کتنے معاشرے، بلکہ یوں کہا جائے کہ کتنے گھر اجڑ گئے، آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ نے بدگمانی تو بہت بڑی چیز ہے، معمولی چیزوں پر بھی قدغن لگایا ہے، چونکہ وہ سماج کی اصلاح چاہتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے انسانوں کو انسان بنایا ہے اور ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس کا ایک انسان تصور نہیں کر سکتا، آپ اپنی زندگی میں سوچ نہیں سکتے ہیں، ان چیزوں کو سکھایا ہے۔ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، خاص طور پر 30واں پارہ کم و بیش اکثر لوگوں کو یاد، اکثر لوگوں کو 30واں پارہ آپ جب پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہتا ہے ویل للمطففین ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ویل للمطففین کا کیا مطلب ہے؟ یہ اہل مدینہ، آپ جن کا نام سن کر خوشی کے مارے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں بھی مدینہ اور مدینہ والوں کا دیدار نصیب فرما دے۔ یہ شان نزول میں ان کا تذکرہ ہے اہل مدینہ کا۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے یہی لوگ تھے، مدینے والے تھے، جن کا تذکرہ آج ہم اس انداز سے کرتے ہیں کہ روئے زمین پر ان سے افضل اور ان سے اشرف کوئی نہیں ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اہل مدینہ سے افضل اور بہتر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کو نازل فرمایا، کہا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون۔ یہ انہی کے بارے میں جب یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ دیکھیں کہ اہل مدینہ نے کس طریقے سے اپنی تجارتوں کو تبدیل کیا کہ پوری دنیا میں ان کی مثال دی جاتی ہے، اور اسی کے بدولت اللہ تعالیٰ نے خیرات و برکات سے بھر دیا، مالا مال کر دیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن جہاں یہ بدگمانی پائی جاتی ہے، بطور خاص مسلمانوں کے تعلق سے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال کے عقیدے کے حوالے سے اگر کہیں 10 مسلمان اکٹھے ہوں اور ہر ایک سے آپ الگ الگ اللہ رب العزت والجلال کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو ہر آدمی اپنا نظریہ الگ طریقے سے پیش کرے گا، جبکہ مسلمانوں کا سب سے بڑا تر امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کی سچی معرفت رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سب سے زیادہ مستحکم اور سب سے زیادہ پائیدار ہے۔ لیکن وہ مسلمان جب اب اللہ رب العزت والجلال کے عقیدے کے تعلق سے، ان کے معرفت کے تعلق سے اس بدگمانی کے شکار ہیں تو وہ دنیا کے دیگر تمام امور میں اسی طریقے سے بدگمانی کے شکار ہیں۔ اور اللہ رب العزت والجلال نے اس کو مسلمانوں پر مسلط کیا کہ تم ہماری ذات کو نہیں پہچانتے، نماز ہمارے لیے پڑھتے ہو، دعا دوسرے سے کرتے ہو، رب ہم کو تسلیم کرتے ہو اور نظر و نیاز کسی اور کے لیے کرتے ہو، جب ضرورت پڑتی ہے تو مجھے یاد کرتے ہو، اور دنیا کے بقیہ تمام امور میں تم اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اور اپنے عقیدے کو مقدم رکھتے ہو۔ کفار و مشرکین کا عقیدہ اور ان کا منہج اللہ رب العزت والجلال کے ربوبیت کے تعلق سے آج کے مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ بہتر تھا۔ آج ہمارے سماج میں بالخصوص مسلمانوں کے ہاں سب سے بنیادی چیز عقیدہ توحید، اس کے تعلق سے ہم سب سے زیادہ پیچھے ہیں، اور اس کے لیے
ہمارے درمیان کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے۔ آپ چاہے اسکولوں میں چلے جائیں تو وہاں دور دور تک آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ بچہ 2 سال کا ہوتا ہے بلکہ 1.5 سال کا، اس کو ہم اسکول میں ڈال دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2.5 اور 3 سال تک انتظار کرتے ہیں، اور اس 3 سال میں بھی عقیدے کی کوئی تعلیم نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد جب ہم اسکول کے حوالے کرتے ہیں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان واقف ہے کہ بچہ 3 سال کی عمر سے لے کے 17-18 سال تک اسکول میں جب تک پڑھتا ہے، پھر کالج کی زندگی شروع ہوتی ہے، پھر یونیورسٹی کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں اور اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کے سلیبس کو دیکھیں، کہیں عقیدے نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ آپ زیادہ سے زیادہ چند دعائیں سکھا دی جاتی ہیں جس سے پیرنٹس خوشی کے مارے نہیں سماتے، چونکہ ان کو دعا یاد ہی نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی کیا دعا، مسجد سے نکلنے کی کیا دعا، کھانے کی کیا دعا، بیت الخلا جانے کی کیا دعا، ان کو نہیں یاد۔ لہٰذا چند دعائیں انہیں جو اسکول میں سکھائی جاتی ہیں، جو لوگ اسلامک اسکول کے نام سے اسکول چلا رہے ہیں، وہ پھولے نہیں سماتے ہیں کہ ہم نے عقیدے کی پوری تعلیم دے دی، سونے کی دعا سکھا دیا، اٹھنے کی دعا سکھا دی، مسجد میں داخل ہونے کی دعا سکھا دی، کھانے کی دعا سکھا دی، پینے کا طریقہ بتا دیا۔ تو آپ سے میں یہ سنجیدگی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ رب العزت والجلال کی معرفت وہ بچہ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں حاصل کر سکتا۔ مسلمانوں کا ایک بڑا سرمایہ وہ بچہ کسی بھی قوم اور کسی بھی سماج کی تعمیر و ترقی کی بنیاد انہی نوجوانوں پہ ہے، انہی بچوں پہ ہیں۔ ہم اس طریقے سے ایک ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے، آپ اس سے قرآن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قرآن کس نے لکھا، تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ اور جس کا علم اور جس کا مطالعہ اور زیادہ وسیع ہے، وہ کہتا ہے قرآن حضرت عثمان نے لکھا ہے، چونکہ اس کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع ہے، کئی کتابوں کو اس نے پڑھا۔ بغیر بنیاد بنائے اپنے علم کے اندر چاہے آپ جتنی وسعت پیدا کریں، وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ بغیر اساس اور بغیر بنیاد کی عمارت کھڑی کریں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جب آپ اس سے اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہی علم گلم جواب دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء جن کی زندگی میں شخصیات اور تقلید شخصی کا دور شروع ہوا، جس کے وجہ سے وہ لوگ منہج صحابہ سے دور ہٹے، وہاں سے ان کے عقیدے میں خلل آنا شروع ہو گئے۔ آپ ان سے بھی پوچھیں، کسی عالم سے اللہ رب العزت والجلال کے بارے میں پوچھیں، آج یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کرٹیسائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ان تمام چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آخر ان نظریات میں فرق کیوں ہے۔ میرے بھائی، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس تعلق سے بیداری پیدا کریں، اللہ رب العزت والجلال کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنا بایو ڈاٹا، اپنی سیرت جس طریقے سے قرآن میں بیان کیا ہے، کم سے کم اس کا نچوڑ اپنے دل و دماغ کے اندر رچائیں بسائیں۔ اس کے بغیر آپ کی نماز بیکار ہے، اس کے بغیر آپ کی عبادتیں بیکار، اس کے بغیر آپ کی پوری زندگی بیکار ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی معرفت اور اس کے وحدانیت کے تعلق سے اگر آپ کے دل و دماغ میں عقیدہ رچا بسا نہیں ہے تو یہ عبادتیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں، آپ ان عبادتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نماز کے لیے آتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کرتے ہیں، اور 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہم دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، یا اسی طریقے سے سبحانک اللہم و بحمدک، یا اس کے علاوہ دیگر دعائیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی کوئی اور آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں یا سورت پڑھتے ہیں، 70 سال 80 سال، لیکن ہم دعائے استفتاح کے معانی سے واقف نہیں ہیں۔ آپ سنجیدگی سے بتائیں کہ ایک انسان جو نماز پڑھتا ہے اور ان نماز کے اندر جن دعاؤں یا جن قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کے نماز میں، اور ایک انسان جو بغیر سوچے بغیر سمجھے ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، قرآن کی ان آیات کو پڑھتا ہے، دونوں کے اجر و ثواب میں اور دونوں کی عبادتوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ چونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے رب سے کہہ کیا رہا ہے، اپنے رب سے مانگ کیا رہا ہے۔ آپ صرف نمازوں کو صحیح طریقے سے
اللہ رب العزت والجلال کی معرفت اور اس کے مقام اور اس مرتبے کو سمجھتے ہوئے اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہی ہے کہ آپ نے نماز کو اس انداز سے اور اس طریقے سے ادا کیا جس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے ادا کرنے کا حکم دیا۔ جبھی تو پوچھا گیا احسان کے بارے میں کہ احسان کیا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس طریقے سے تم نماز کرو، اس طریقے سے تم عبادت کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور جب آپ کسی چیز کو اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں، لیس الخبر کالمعاینہ، دیکھی ہوئی چیز سنی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا کہ تم عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ جذبہ، یہ درد، یہ خشوع خضوع، یہ خوف، یہ خشیت اگر نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کم سے کم عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب آپ نیت باندھنے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور اس کے مفہوم سے آپ واقف نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم اور آپ اس کے معانی سے واقف نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو آپ اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنے رب العزت والجلال کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستو، ان بدگمانیوں کو آپ ختم کیجئے۔ آپ اگر اپنے بھائی سے بدگمان ہیں، اپنے بیوی سے بدگمان ہیں، اپنے باپ سے بدگمان ہیں، اپنے گھر والوں سے بدگمان ہیں، تو یہ بہت بڑا پاپ اور گناہ ہے۔ لیکن اگر یہی بدگمانی اللہ رب العزت والجلال کے تعلق سے آپ نے پال لی تب کیا ہوگا؟ جیسے بہت سارے نوجوان یا بہت سارے گناہگار اس گناہ کے شکار ہیں کہ وہ اللہ رب العزت والجلال کے ذات سے بدگمان ہیں، اور بہت سارے نمازی بھی بدگمان ہیں، بہت سارے حاجی بھی بدگمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے حج پہ حج کیا، عمرے پہ عمرے کیا، ہمارے زندگی میں کوئی اصلاح نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ذات سے بدگمان ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے نماز کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں برائی سے بچاتی ہے، اور ہم تو جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اتنی تیزی سے ہم بدگمانی بھی پالے ہوئے ہیں، اور اتنی ہی تیزی سے ہماری زندگی میں برائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ دن میں فلیٹوں پہ قبضہ بھی کرتا ہے، 24 گھنٹہ جھوٹ بھی بولتا ہے، سگریٹ بیڑی کا کاروبار بھی کرتا ہے، نہ جانے صبح سے شام تک کتنے لوگوں کو چونا لگاتا ہے، اور نماز کی بھی پابندی کرتا ہے۔ کیوں؟ آخر اس کے زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت والجلال کو جانتا اور پہچانتا نہیں ہے۔ اگر اس نے اللہ کی ذات کو اپنے دل کے اندر کوئی جگہ دی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، 5 سال 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے، لیکن اس کا دل بالکل خالی ہے اللہ کی معرفت سے، اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کے عقیدے سے، بالکل اس کا دل خالی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے نوجوان موجودہ دور دیکھتے ہیں آپ، کروڑوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہیں، روزی کے لیے پریشان، روٹی کے لیے پریشان، نوکری کے لیے پریشان، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ جب وہ وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، تو کس طریقے سے وہ اپنے رب سے مانگیں، اور جس رب سے مانگ رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، کس کے سامنے ان کی پیشانی جھک رہی ہے، کس کے سامنے ان کا ہاتھ اٹھ رہا ہے، ان کو اس رب کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنے مرضی سے آ جاتے ہیں، ٹی شرٹ لگا لیا، پینٹ پہن لیا، جب سجدے میں جاتے ہیں تو پورا پیچھے کا کھل جاتا ہے۔ اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، آپ آج مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نوجوان جب پریشان ہوتا ہے تو ہاتھ میں کڑے ڈال کر، گردن میں چین ڈال کے مسجد میں چلا آتا ہے، چونکہ جوش ہے۔ نوجوان مسلمان ہے، اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، امتحان قریب ہے، تیاری نہیں ہے، پریشان حال ہے، تو اپنی کتاب نہ پڑھ کے مسجد میں آتا ہے، پیروں کے پاس آتا ہے، علماء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دعا کر دی۔ یہ ہمارا مبلغ علم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت نہ حاصل کریں، اور معرفت حاصل کر کے اس سے مانگے نہیں، بلکہ اس سے بدگمانی پیدا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال سے میں نے مانگا اس نے دیا نہیں۔ نماز جو سب سے اہم اور بنیادی ستون ہے، پوری زندگی پڑھتے ہیں لیکن یہ نماز ہم کو برائی سے بچا نہیں سکتی، جبکہ نماز کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں
ان کو سوچنا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم برائی سے کیوں نہیں بچ پا رہے. آخر نماز میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے، وہ تاثیر ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی معرفت نہیں ہے، سورہ اخلاص کی معرفت نہیں ہے ہماری زندگی میں. اس طریقے سے ہمارا پورا سماج اور پورا سسٹم بکھر گیا ہے، اور ہر مسلمان ہر سطح پر پریشان ہے. گھر میں ہے پریشان ہے، بستر پہ ہے پریشان ہے، بہت زیادہ پیسے والا، بینک بیلنس والا، وہ بھی پریشان ہے. ہر انسان پریشان ہے. چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم برکتوں سے بھاگتے ہو اور زیادہ پیسے اور مال کی چاہت رکھتے ہو، تو ہم تمہارے ان پیسوں کو ان برکتوں سے خالی کر دیں گے. صبح سے شام تک کماؤ گے، مشغول رہو گے، لیکن تمہیں برکت نظر نہیں آئے گی. تمہاری زندگی میں اس کے ثمرات اور اچھے نتیجے نظر نہیں آئیں گے. لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی معرفت حاصل کریں. ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کو جانیں کہ وہ کون ہے، اور مختلف عقائد اور نظریات سے اپنے دل و دماغ کو پاک رکھیں. کم سے کم اللہ رب العزت والجلال کو اس سے محفوظ رکھو، بدگمانی سے اپنے رب کو بچاؤ. اللہ رب العزت والجلال کے تعلق سے بدگمانی نہ پالو. مسجد میں نماز پڑھ کے ہم ہاتھ تو اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کس سے مانگ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سارے مساجد میں، مدارس میں نماز کے فوراً بعد وہ امام جس کو اتنی معرفت نہیں ہے کہ کم سے کم نماز کے بعد ان اذکار کا تذکرہ کرنا ضروری ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں اور پیارے نبی نے اپنے فرمان کے ذریعے کی، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اس طریقے سے جس کا طریقہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ پیارے نبی کے فرمان سے ثابت ہے. دعاؤں کا بھی طریقہ سکھایا گیا ہے. دعاؤں کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیمات دی ہیں. آج یہ تعلیمات آپ امت تک پہنچائیں، لوگوں سے پہنچائیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی چیز دعا ہے. دعا کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. آج بدگمانی کا نتیجہ ہے کہ ایک غریب، ایک فقیر 24 گھنٹے روڈ پہ کھڑے ہو کے چلچلاتی دھوپ میں رات کے 12 بجے تک مانگتا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنے رب سے مانگے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اللہ سے مانگا تو یہ اللہ دینے والا نہیں ہے، اور غیر اللہ سے مانگوں گا تو یہ دینے والا ہے. مولانا اسماعیل سلفی کے بارے میں ایک بہت مشہور واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے 2.5 گھنٹے کی تقریر کی. یا مولانا امرتسری کے بارے میں 2.5 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد ایک نوجوان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ نے پورا وقت ضائع کر دیا. اچھا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ آپ عرش اور فرش دونوں کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم صرف فرش والے سے مانگتے ہیں. آپ مشرک ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، موحد ہیں. کیونکہ آپ اللہ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، رسول اللہ کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں، آپ نے عرش کا بھی تذکرہ کیا اور فرش کا بھی تذکرہ کیا. اصل موحد تو ہم ہیں کہ ہم صرف فرش والوں سے، غیر اللہ سے لگاؤ رکھتے ہیں اور انہی پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں. یہ ہمارا نقطۂ نظریہ ہے اللہ رب العزت والجلال کے معرفت کے تعلق سے، اس کے ذات کے تعلق سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی ذات کو سمجھیں، سورہ فاتحہ کو پڑھیں، قرآن سے پوچھیں کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، پیارے نبی کے فرامین کو پڑھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ہم اسی کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو درست کریں اور اس کے اندر استحکام پیدا کرنے کی کوشش کریں. رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین حقیقی معنوں میں ہم تمام لوگوں کو کتاب اور سنت کو سمجھنے کی توفیق ارزانی فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.